چاہتا ہوں جو کہ مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن آئیں گے نا, تو ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2402. ہم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ قیامت کے دن جب آئیں گے نا تو وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز ملی ان کو بہت بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کو دنیا میں بہت آزمایا گیا, جن پہ بہت ڈیفیکلٹیز آئیں, بہت بڑے بڑے ٹرائلز آئے. سوچیں وہ لوگ جو اپریس ہوئے بہت زیادہ, جن پہ ظلم کیا گیا, جن پہ یعنی ظلم و بربریت کی داستانیں کھول دی گئی. مطلب وہ لوگ جس طرح ہم کشمیر میں سنتے ہیں یا برما میں یا افغانستان میں یا عراق میں یا مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو اپریس کیا, فلسطین میں, یعنی وہ لوگ جن پہ بڑے ظلم ہوئے, وہ جب قیامت کے دن ہم جیسے لوگ جو ہے نا جن کو اتنا زیادہ نہیں آزمایا گیا, وہ جب ان لوگوں کی حالت دیکھیں گے نا تو کہ ان کو کتنے انعام مل رہے ہیں, تو ہم جیسے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کینچیوں کے ساتھ ہماری کھال کاٹ دی جاتی, کہ آج ہمیں بھی وہی اجر ملتا جو ان کو مل رہا ہے. آج جب ہم دنیا میں ہوتے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ نہ ہماری کھال کو کاٹ دیا جاتا, چیر دیا جاتا, تاکہ آج ہمیں بھی وہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی بڑی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے نا, اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو جب یہ بات انسان کو پتا ہو, پھر آٹومیٹکلی وہ ہر قسم کی ٹینشن اور مصیبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, اور پھر وہ اپنا توکل پھر اللہ پہ کرتا ہے. کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے نا, پھر کوئی ٹینشن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو ایک شخص آیا. I'm sure یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ شخص آیا اور اس نے دشمن تھا, اس نے کیا کیا, تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑ کے نا انہی کے اوپر پوائنٹ کر دی اور کہا مجھے بتا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اپنا دوست سمجھتے تھے, بالکل ریلیکس رہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ماتھے پہ پسینہ بھی آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو. صلی اللہ علیہ وسلم فیئرلیس بندے نے ان کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے, انہی کی تلوار ان کے گردن پہ رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا بتا مجھے کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ, اور اس بندے کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے وہ تلوار پکڑی اور اس کی گردن پہ رکھ دی, کہ اور پھر اس سے سوال پوچھا کہ اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. مجھے تو اللہ نے بچا لیا, تجھے کون بچائے گا. جس کا اللہ دوست ہوتا ہے نا, وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اب دیکھیں یہ میں پین جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اٹھا رہا ہوں, کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں مرتے دم تک یہ پین اٹھا سکوں گا؟ کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مرتے دم تک میرے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ میں یہ پین اٹھا سکوں؟ خدا کی قسم اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں پین تو جنے دور کی بات ہے, یہ کاغذ ہے, ٹھیک ہے. میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں یہ کاغذ جو ہے یہ مرتے دم تک اٹھا سکوں گا. کین آئی گیو دس گارنٹی کہ میں مرتے دم تک یہ کاغذ ضرور اٹھا لوں گا؟ میں ایسی گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا ہاتھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. اللہ چاہے تو یہ سارے ہاتھ کی فنکشنالٹی ختم ہو جائے. میں آنکھوں سے دیکھنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا, میں کانوں سے سننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا, میں زبان سے بولنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ چاہے کسی چیز کو بند کر دے. تو مجھے بتائیں میں اللہ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں؟ میرا رشتہ اللہ سے اچھا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے میں اپنا تعلق واسطہ خراب کروں, اور جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے ہمیشہ. تو جب میں یہ بات جانوں کہ اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, تو چاہے کسی نے تلوار میری گردن پہ رکھی ہو یا ایٹم بم رکھا ہو, مجھے پتا ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی میرے لیے لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا ہوا تھا جانور کے اوپر, اور کہتے ہیں بیٹا یہ بات جان لو کہ اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے نا, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تمہارے لیے پہلے لکھ چکا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے, تمہیں کوئی فیور بھی کرنا چاہیں, تمہیں کوئی فیور نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پہلے لکھ چکا ہے. قلم جو ہے نا ان کو اٹھا دیا گیا اور انک سیاہی ان کی سوکھ چکی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اب ٹینشن لینا چھوڑ دو, زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا, اور اللہ کی مرضی سے میں تو راضی ہوں, میں تو راضی ہوں اللہ کی مرضی سے. اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو مائی ڈیئر برادرز سسٹرز, یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہوتا ہے نا یہ آپ کو فیئرلیس کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ کہا کہ اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا, اس نے آگے سے منتیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ بس مجھے معاف کر دیں یہ وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی گردن اڑا دیتے وہیں پہ, لیکن آپ رحم دل تھے, آپ رحمت للعالمین تھے, آپ نے اس کو بھیج دیا وہاں. آپ نے کہا جاؤ. اور وہ بندہ جب اپنے گاؤں واپس گیا, اس نے جا کے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا, اس نے کہا کہ
میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو سب سے اچھا انسان ہے. میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں جو خیر الناس, سب سے اچھا انسان ہے, اور پھر اس بندے نے اسلام قبول کیا, اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی خیر کی بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ ایسا تھا کہ جس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے. تو ہمارا ایسا توکل بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا, اس توکل کے فائدے صرف یعنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. ایک فائدہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا یہ بھی ہے کہ جو نا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل یوں کرو جیسے کہ چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں, تو اللہ تمہیں بھی رزق اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ چڑیاں روز اپنے گھر سے نکلتی ہیں اپنے گھونسلوں سے, تو واپس آتی ہے تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر یوں توکل کرو جیسے چڑیاں کرتی ہیں تو اللہ تمہیں بھی کھلائے پلائے گا انہی کی طرح. تو پھر انسان اپنے رزق کے بارے میں بھی نا ٹینشن لینا چھوڑ دیتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ کہیں پہ کہیں جاب کرے, کہیں بزنس کرے, کچھ کرے, لیکن بس حرکت کرتا رہے. کہیں نہ کہیں وہ چڑیا کیا کرتی ہے, روزانہ اپنے گھر سے نکلتی ہے. ایسا نہیں کرتی کہ اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے اور منو سلوا کے نازل ہونے کا انتظار کرتی ہے, ایسا وہ نہیں کرتی, بلکہ وہ روز نکلتی ہے. تو آپ بھی روز نکلیں, کام پہ جائیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, حرام کام نہ کریں, حق حلال کی روزی کمانے کے لیے باہر نکلیں, ضرور اللہ تعالیٰ اسی رزق کے اندر اتنی برکت ڈالے گا کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت خیر کا باعث بنے گی. سو ہمارے لیے تو یہی باتیں جو نا بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھنا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا, یہ بات جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ فارمولا اگر آپ اپنا لیں, انشاءاللہ لائف میں ٹینشن فری زندگی ہے.